اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ انفال آیت نمبر 41 سے 41 سے پڑھیں گے، اور آگے پھر سورہ توبہ بھی کا ایک حصہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس سے قبل میں نے سورہ انفال کی جو پیچھے آیات پڑھی ہیں اور جو آگے آ رہی ہیں، ان کی تفصیل جو کچھ ان میں ہے وہ ضمیمے میں غزوہ بدر کے سلسلے میں اس کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ تو سب سے پہلے جو سوال تھا یسألونک عن الانفال، اسی صورت میں انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی مال غنیمت، تو اس سوال کا جواب یہاں دیا ہے۔ یہ آج جہاں سے اب ہم شروع کر رہے ہیں۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے، جان لو کہ جو بھی مال غنیمت تمہیں ملے تو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول اور قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پہ اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا، فرقان یعنی جنگ بدر کے دن، جس دن دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ بتا دیا مال غنیمت کا حکم پورا۔ اور مال غنیمت کیا ہے کہ جو فتح کی شکل میں دشمن کا سامان جنگ کے میدان میں ملتا ہے، وہ مال غنیمت ہے۔ اس میں کوئی سواریاں ہوں، اسلحہ ہو، سونا چاندی جو کچھ بھی ہو، سب اس میں آئے گا مال غنیمت میں۔ تو اس میں فرمایا کہ جو بھی مال غنیمت تمہیں ملے، جو بھی چیز ہو، چھوٹی چھوٹی چیز اس میں جمع کی جائے گی۔ تو اس کا اسلامی قانون یہ ہے کہ جو کچھ بھی چیز، کوئی کپڑا، حتیٰ کہ سوئی، دھاگا، رسی، کوئی چیز، سب کمانڈر کے پاس جمع کرائی جائے گی۔ اور اس میں فرمایا کہ خمس، 5واں حصہ اللہ اور رسول کے لیے۔ اللہ اور رسول کا حصہ ایک ہی ہے، یعنی کہ 5واں اللہ کا اور 5واں اللہ کا ایک ہی، خمس بن جاتا ہے 20%۔ اور اس میں قرابت دار بھی شامل، قرابت دار، یتیم، مساکین اور مسافر، یعنی یہ جو 5واں حصہ ہے، یہ اس وقت مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ آپ اپنے اخراجات کے لیے بھی اس میں سے لیں گے، آپ اپنے قرابت داروں پہ بھی اس میں سے خرچ کر سکتے ہیں۔ آپ کے قرابت داروں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں، اور یتیم عام جو معاشرے میں ہیں وہ سارے، مساکین مسلمانوں میں، مسافر، ان کی بہبود پہ بھی خرچ ہوگا، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، مسافر، اور جو باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اسی میں سے پھر جنگی ساز و سامان اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بھی رکھا جائے گا۔ تو گویا کہ وہ جہاد کے لیے بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، اور مسلمانوں ہی کی بہبود کے لیے ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مال غنیمت تمہارا ہی ہے، اس میں میرا تو اتنا حصہ ہے خمس، اور وہ بھی تمہاری طرف ہی لوٹا دیا جاتا ہے، یعنی یتیموں پہ، مسکینوں پہ، مسافر اور اللہ کے راستے میں خرچ وہ ہو جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، یہ مال غنیمت میں سے یہ 5واں حصہ کسے ملے گا؟ تو فقہا میں سے ایک جماعت، ایک گروہ کی رائے ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کے لیے خاص تھا بس۔ دوسرے گروہ کی رائے یہ ہے کہ یہ اب جو بھی مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا وہ لے گا، اور اس کے قرابت دار وہ اپنے قرابت داروں کو دے گا اور یتیموں مسکینوں کو دے گا۔ تیسری رائے یہ ہے کہ یہ اسی طرح جمع ہوگا، نکالا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، انہیں دیا جائے گا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے بنو ہاشم پہ تو زکوٰۃ حرام کر دی کہ زکوٰۃ انہیں نہیں دی جائے گی، تو بنو ہاشم کے جو مستحق ہیں زکوٰۃ کے فقیر، یہ انہیں دیا جائے گا۔ تو یہ جو خمس ہے، یہ خمس مال غنیمت میں سے ہے، عام مال میں سے نہیں کہ جیسے زکوٰۃ ہے، وہ تو زکوٰۃ ہے 2.5%، تو عام مال میں کوئی خمس نہیں لیا جائے گا۔ تو بہرحال اہل سنت کے ہاں تو زکوٰۃ جو ہے وہ مال میں سے 2.5% ہے۔ بہرحال جانوروں کا حکم الگ ہے، کھیتی کا الگ ہے، لیکن عام مال جو سونا چاندی کیش ہوتا ہے اس میں وہ 2.5% ہے۔ لیکن
بعض لوگ اہل بیت کے نام پہ لے رہے ہیں خمس جی، تو وہ لینے والے جو ہیں وہ فقیر اور مسکین نہیں ہیں جی، دنیا کے مالدار ترین آدمی ہیں جو خمس یعنی زکوٰۃ کہاں 2.5% اور وہ 20% جی، تو یہ مال غنیمت میں سے، عام زکوٰۃ میں سے نہیں ہے۔ اب آگے جنگ کا نقشہ کھینچا ہے کہ یاد کرو کہ جب تم وادی کے نیچے قریب کے کنارے پہ تھے اور وہ دور کے کنارے پہ تھے اور قافلہ تم سے نیچے ہی جا رہا تھا، اور اگر تم نے پہلے سے کوئی وقت طے کیا ہوا ہوتا تو اس میں تم اختلاف کرتے، یعنی پہلے سے اگر طے ہوتا فلاں دن جنگ ہونی ہے تو پھر بھی ممکن ہے کوئی لیٹ ہو جاتا، مگر اللہ نے اس کام تاکہ یہ اس لیے ہوا کہ دونوں وقت پہنچ گئے ایک ہی وقت میں وہاں، تاکہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے کہ جس کا ہونا طے پا چکا ہے، تاکہ جو ہلاک ہو وہ واضح حجت دیکھ کے ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی واضح نشانی دیکھ کے زندہ رہے، اور بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہاری خواب میں اللہ انہیں کم دکھا رہا تھا، اور اگر وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھاتا تو تم پست ہمتی دکھاتے اور تم فیصلے میں اختلاف کرتے، مگر اللہ نے محفوظ رکھا، بے شک وہ سینوں کے راز جانتا ہے۔ اور یاد کرو کہ جب وہ جنگ کی حالت میں ان کی تعداد تمہاری آنکھوں میں کم دکھا رہا تھا اور تمہیں ان کی آنکھوں میں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے کہ جس کا ہونا طے پا چکا ہے، اور اللہ ہی کی طرف معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ نے سارے انتظامات ایسے کیے کہ جنگ ہو تاکہ آج فیصلہ ہو جائے حق اور باطل کا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو تو ثابت قدمی دکھاؤ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم پست ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے۔ یہ قریش کی طرف اشارہ ہے کہ وہ گھروں سے نکلے، گاتے بجاتے، لونیاں ساتھ ہیں، شراب کی مجلسیں لگ رہی ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، تکبر کرتے ہوئے نکلے، اور جب ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے اور انہیں کہا کہ آج لوگوں میں سے کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا اور میں تمہارے ساتھی ہوں، اور جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا کہ وہ پیٹھ پیچھے بھاگ کھڑا ہوا، الٹے پاؤں بھاگا، اور اس نے کہا کہ میں تم سے بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو شیطان نے خوشنما بنائے اعمال اور وسوسہ اندازی کر کے اس طرح انہیں ابھارا پھلایا کہ بس آج کوئی غالب نہیں آ سکتا، لیکن جب فرشتے دیکھے شیطان نے تو وہ بھاگ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ کے فرشتے آتے ہیں تو شیطان نہیں آ سکتا، وہاں شیطان نہیں آئے گا۔ تو اس نے کہا میں بری ہوں، مجھے وہ نظر آ رہا ہے جو تم نہیں دیکھتے، یعنی فرشتے۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے، جو اللہ پہ بھروسہ کرے تو بے شک اللہ زبردست اور دنا۔ یہ منافق جو مدینہ میں تھے ان کو جب پتہ چلا نا جنگ ہونے والی ہے تو انہوں نے کہا یہ بیوقوف بنے ہوئے ہیں، ان کو دین کے نام پہ بیوقوف بنا کے لے گئے ہیں، دیکھیں اب میرے مروا کے لے آئیں گے۔ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی یہ تبصرے کر رہے تھے۔ اور کاش کہ تم اس وقت دیکھ سکو جب فرشتے ان لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پہ ضربیں لگاتے ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ چکھو اب جلائے جانے کے عذاب کا مزہ، اور یہ اس وجہ سے ہے جو کچھ تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں۔ یعنی تمہارے اپنے یہ کرتوت ہیں، اعمال کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ تو بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ آل فرعون اور ان لوگوں کا معاملہ کہ جو ان سے پہلے گزرے ہیں، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں پکڑ لیا، بے شک اللہ طاقتور اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ تو ہے ان کا معاملہ، یعنی ان کے ساتھ جو کچھ ہوا قریش، اور آگے قانون بتایا اللہ تعالیٰ کا، یہ تو ہے ان کے ساتھ، اور بے شک اللہ اس نعمت کو جو اس نے کسی قوم پہ کی ہو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت نہ بدل دے، اور بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ کی یہ سنت ہے کہ اگر اللہ نے کسی قوم کو کوئی نعمت دی ہوئی ہے
تو اللہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم نہ بدل جائے، یعنی اپنے آپ کو وہ نعمت کا مستحق گویا کہ وہ بنا دے ایسا کہ نعمت کی مستحق نہیں رہی. تو ورنہ یہ نہیں کہ قوم تو اسی طرح اللہ کی بندگی کر رہی ہے، اللہ سے ڈر رہے ہیں، عدل و انصاف کر رہے ہیں اور اللہ نعمت اپنی بدل دے. نہیں، یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ اسی وقت قوم کی پہ نعمت اپنی بدل دیتا ہے کہ جب قوم اپنے آپ کو بدل لیتی ہے، یعنی ایمان سے کفر کی طرف یا اللہ کی فرما برداری سے فسق و فجور کی طرف چلی جاتی ہے. اسی طرح معاملہ آل فرعون اور ان لوگوں کے ساتھ ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں. انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے ان کی گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کیا، اور وہ سب کے سب ظالم تھے. بے شک اللہ کے ہاں بدترین جانور وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا پس وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے آپ نے عہد لیا پھر وہ ہر مرتبہ عہد کو توڑتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں ہیں. یہ اشارہ بھی یہودیوں کی طرف ہے کہ بدترین لوگ اللہ کے ہاں وہ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا ایمان نہیں لاتے، اور جب بھی آپ ان سے عہد کرتے ہیں عہد توڑتے ہیں، یہودی. پس اگر میدان جنگ میں تم انہیں پاؤ تو انہیں اس طرح کی مار مارو کہ ان کے پچھڑوں کو بھی تتر بتر کر دو، شاید کہ اس طریقے سے ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں. یہودیوں کے بارے میں کہا جو قبائل مدینہ میں تھے یہودی کہ ہر مرتبہ عہد کو توڑتے ہیں، لیکن اگر کہیں آ جائیں سامنے تمہارے تو پھر اس طرح کی مار مارو کہ ان کے پچھلے بھی یاد رکھیں. اور اگر آپ کو کسی قوم کی طرف سے خیانت کا اندیشہ ہو تو ان کے عہد کو تم اعلانیہ ان کے منہ پہ دے مارو، یعنی عہد توڑ دو. بے شک اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی اگر کسی قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، تمہیں ڈر ہے کہ وہ خیانت کریں گے، معاہدہ کی خلاف ورزی کر کے حملہ کریں گے، تو یہ نہیں کہ تم بھی اسی طرح چپکے سے کاروائیاں کے شروع کر دو، نہیں، اعلانیہ معاہدے کو توڑ دو. لیکن اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا کہ معاہدہ بھی اور خفیہ کاروائیاں ہو رہی ہوں. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کہیں بھاگ جائیں گے، سبقت لے جائیں گے. بے شک وہ عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، یعنی کہیں چھپ جائیں کہ ہم انہیں ڈھونڈ نہ سکیں. اب یہ آیت بڑی اہم ہے، غور سے اسے سنیں. امت کے لیے، قیامت تک کے لیے حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں مسلمانوں کو. اور تم ان کے لیے جتنی بھی تمہاری استطاعت ہو طاقت فراہم کرو، تیار بندھے ہوئے گھوڑے جس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دہشت زدہ کر کے رکھو، اور ان کے سوا کچھ دوسروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے. اور جو چیز بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ پوری پوری تمہیں واپس دے دی جائے گی اور تمہاری کو حق تلفی نہیں کی جائے گی. یہ امت کو حکم ہے کیا؟ ان کے لیے. کن کے لیے؟ دشمنوں کے لیے. جس حد تک کر سکتے ہو، جتنی تمہاری استطاعت ہے اس کے مطابق قوت فراہم کرو، طاقت جتنی ممکن ہے طاقت فراہم کرو ان دشمنوں کے لیے. اچھا، اس وقت سب سے بڑی طاقت کیا ہوتی تھی؟ تیار بندھے ہوئے گھوڑے. سب سے بڑا ہتھیار کیا ہوتا تھا اس دور میں؟ گھوڑے ہر وقت تیار. من رباط الخیل ایک مثال دی کہ تیار گھوڑے ہر وقت. اب مقصد کیا ہے اس طاقت کا؟ یہ نہیں کہا تم اس کے ذریعے قتل کرو کسی کو، نہیں. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، دہشت زدہ کر دو تم اس کے ذریعے اپنے دشمنوں کو بھی اللہ کے دشمنوں کو بھی. یعنی تمہاری طاقت اتنی ہو کہ دہشت پھیلی ہوئی ہو، دشمن کے دلوں میں دہشت ہو تمہاری. یہ مقصد ہوتا ہے طاقت کا. تو جنگ ہوگی نہیں. یعنی جنگ روکنے کا طریقہ کیا ہے کہ طاقت تمہاری اتنی ہو، اس طاقت کی دہشت ہو، رعب ہو، دشمنوں پہ گھر بیٹھے. یہ ہے اصل طاقت جو ہونی چاہیے. تو فرمایا کہ اس کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دہشت زدہ کرو، اور کچھ دوسروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے. وہ کون؟ منافق. وہ بھی دہشت زدہ ہو جائیں گے تمہاری طاقت دیکھ کر. اس لیے جب مسلمانوں کی طاقت اتنی آ گئی کہ گرا اٹھا کے پھینک دیا انہوں نے کیسر و کسرا کو، تو پھر کدھر گئے منافق؟ ورنہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحے تک بڑی سرگرمی سے سازشیں کرتے رہے. لیکن جب انہیں نظر آئی اتنی طاقت، اب اتنی سپر پاور کو اٹھا کے پھینک دیا اس کو بھی اور اس کو بھی، تو کدھر گئے جی؟ وہ بھی دہشت زدہ ہو گئے. تو یہ منافق قیامت تک رہیں گے ہر معاشرے میں. آج بھی ہیں بڑے، انہیں پہچانا جا سکتا ہے. تو وہ بھی تبھی دہشت زدہ ہوں گے کہ جب
طاقت ہو مسلمانوں کی۔ اور اب ان منافقوں کی سب سے بڑی کوشش ہر مسلمان ملک میں کیا ہے کہ کوئی جنگی تیاری نہیں ہونی چاہیے، جنگی اسلحہ نہیں ہونا چاہیے، جو کچھ دفاع پہ خرچ ہو اس کے خلاف پراپیگنڈا کریں گے، جی یہ جو ایک جہاد آتا ہے اس کے بدلے میں اتنے اسپتال بن سکتے ہیں، اور جو ٹینک آتا ہے اس کے بدلے میں یہ بن سکتا ہے۔ بھئی اسپتالوں اور مسجدوں اور تمہاری ساری چیزوں کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ ٹینک کی حفاظت کرتے ہیں نا، جہاد حفاظت کرتے ہیں جی۔ تو پراپیگنڈا ان کا سارا اس نوعیت کا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اب غور کریں آگے ایک بڑی اہم چیز فرمایا اس کے بعد کہ اتنا حکم کی تیاری کرو، کیا فرمایا؟ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا راستہ سب سے بڑا، سب سے بڑا اللہ کا راستہ یہ ہے کیا؟ جنگ کے لیے، دفاع کے لیے، تیاری کے لیے خرچ کرو، یہ سب سے بڑا اللہ کا راستہ ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ آج ہماری جو مسلمانوں کی حالت ہے نا، اگر انہوں نے کہا جائے مسجد بنا رہے ہیں، اعلان کریں، جتنے وہ اس کا بجٹ ہے اسے دگنا جمع ہو جائے گا جی۔ اسی طرح آپ کسی اور چیریٹی کے کام کے لیے کریں بالکل، لیکن کہیں جی کہ جہاد خریدنے ہیں، یہ ٹینک خریدنے ہیں، میزائل بنانے ہیں، تو کوئی دے گا یا دے گا تو اسے اللہ کا راستہ سمجھے گا، اللہ کا راستہ سمجھ کر وہ خرچ کرے گا۔ یہ ہے آج جو مصیبت ہماری مسلمانوں کی کہ ہم نے جو اصل اللہ کا راستہ تھا اس کو چھوڑ دیا، اس کو آج کو اللہ کا راستہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، کہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ پورے کا پورا تمہیں واپس لوٹا دیا جائے گا، تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ اتنی تیاری جب تم کر لو اور دشمن کو دہشت زدہ کر دو تو پھر وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اگر اس کے بعد یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی ہو جائیں، تیار ہو جائیں صلح کے لیے، اور اللہ پہ بھروسہ کریں، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تیاری ہو اتنی زبردست کہ دشمن کو دہشت زدہ کر دیں، اور اس کے بعد اگر وہ کہیں جی ٹھیک ہے ہم جنگ نہیں چاہتے، امن چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ بھی اس کے لیے تیار ہو جائیں، تو یہ امن ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے صلح۔ باقی جو آج ایک اصطلاح ہے نا ہمارے ہاں، وہ جی ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ، تو جب آپ کا یہ حال ہو نا کہ اتنا امن کا اعضاء ہو جائے نا آپ کو کہ امن کی خواہش کو کمزوری، تو وہ کمزوری ہوتی ہے۔ یہ انداز جو ہے نا ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، یہ کمزوری ہے، خود کمزوری، اور اس کو کمزوری سمجھا جاتا ہے، اس کو بزدلی سمجھا جاتا ہے۔ یہ بدترین قسم کا پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا ہے، امن کی خواہش کو جی کمزوری نہ سمجھا جائے جی۔ تو جن کو امن کا اتنا اعضاء ہو وہ پھر ذلیل و خوار ہوتے ہیں، یہ ان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہیں بلکہ ان کی پست ہمتی اور ان کی شکست خوردگی اور اس کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور اس کے نتائج دیکھ چکے ہیں آپ جی۔ یہ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری تیاری جی، اور لڑنا ہے تو آ جائے میدان میں، اور اگر کوئی صلح چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جی ہم تو امن چاہتے ہیں، ہر حالت میں امن چاہتے ہیں، امن ہی چاہیے، ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، امن ہی، پھر امن نہیں ملتا، پھر ذلت اور رسوائی مقدر بن جاتی ہے۔ تو یہ بدترین قسم کی اصطلاح ہے جسے ایک بنا لیا گیا محاورہ کہ ہماری امن کی اصطلاح کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کی امن کی جو خواہشیں ہیں نا وہ کمزوریاں ہی ہوتی ہیں اور امت کو ذلیل کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور اگر یہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یعنی اس طرح کوئی سازش کر کے، تو بے شک اللہ کافی ہے آپ کے لیے، اور وہی ہے کہ جس نے اپنی نصرت سے آپ کی تائید کی اور مومنوں کے ذریعے، یعنی پہلے بھی اللہ ہی نے آپ کی مدد کی اور مومنوں کے ذریعے آپ کی مدد کی، اور ان کے یعنی مومنوں کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اور اگر آپ زمین میں جو کچھ ہے وہ سارے کے سارا بھی خرچ کرتے تو ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے، مگر اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں کو جوڑا، اور بے شک وہ زبردست اور دانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اور مومنوں میں سے جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے ان کو اللہ کافی ہے، یعنی آپ کی مدد کے لیے اللہ کافی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پہ ابھاریں،
اور اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 کافروں پہ غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے یعنی صبر کرنے والے تو وہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے 1000 پہ غالب آئیں گے، یعنی 1 اور 10 کی نسبت۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ کافر وہ لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں، یعنی تمہارے اندر ایمان کا عقیدہ اور جو جذبہ شہادت کا، اور وہ تو کافر ہے، نہ آخرت پر ایمان نہ کچھ، تو اس لیے 1 اور 10 کا مقابلہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ اب دوسری آیت نازل ہوئی بعد میں کہ جس میں تخفیف کر دی گئی کہ پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 1 اور 10 ریشو یہ ہو کہ مسلمان مثلاً 1000 ہیں جی تو دوسرے 10,000 ہیں تو مقابلہ پھر ہونا چاہیے۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ نے اب تم پہ ہمارے لیے تخفیف کر دی ہے اور اس کو معلوم ہے کہ تمہارے اندر کمزوری ہے، تو اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں تو انہیں 200 پہ غالب آنا چاہیے، غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو وہ 2000 پہ اللہ کے اذن سے غالب آئیں گے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ قیدی بنائے یہاں تک کہ وہ زمین میں دشمن کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کا سامان یعنی مال غنیمت چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ زبردست اور دانا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے ایک نوشتہ لکھ نہ دیا گیا ہوتا تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس کی پاداش میں سخت عذاب کی لپیٹ میں تم آتے، بس جو مال غنیمت تم نے لیا ہے حلال اور پکیزہ وہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہ فرمایا، کل میں نے بتایا تھا نا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں سے فدیہ، عقیدیوں سے فدیہ لیا گیا، اور فدیہ نہیں، فدیہ کی تو اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ، لیکن وہاں یہ فرمایا تھا کہ پہلے اچھی طرح کچلو پھر قیدی بناؤ، تو یہاں اچھی طرح دشمن کو کچلے بغیر قیدی بنایا گیا۔ تو یہ فرمایا یہاں بھی کہ نبی کا یہ کام نہیں کہ دشمن کو اچھی طرح کچلے بغیر قیدی بنا لے۔ تو مسلمانوں نے جو قیدی بنایا وہ اس لیے کہ مال غنیمت ملے جی، اور کئی لوگ تو ایسے تھے کہ وہ آ کے کہتے تھے مسلمانوں کو مجھے قیدی بنا لو بڑا فدیہ ملے گا جی۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ نے اگر پہلے سے یہ اجازت نہ دی ہوتی فدیہ لینے کی تو جو تم نے لیا ہے اس پہ سخت عذاب کی لپیٹ میں آتے، تو چونکہ اللہ نے اجازت دی ہوئی تھی تو اس لیے اب حلال ہے، طیب ہے۔ پھر کمی صرف کیا تھی کہ اچھی طرح کچلے بغیر قیدی بنایا گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاتھ میں جو قیدی ہیں انہیں کہہ دو کہ اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کوئی خیر دیکھی تو جو تم سے لیا گیا ہے وہ اس سے زیادہ تمہیں دے گا، اس سے بہتر جو آج فدیہ تمہیں دینا پڑ رہا ہے اس سے بہتر اللہ تمہیں بدلہ دے گا اور وہ تمہیں بخش دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیں اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت دیکھیں کس طرح اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ قیدی کون ہے؟ جو اسلام کو مٹانے کے لیے لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ دیکھیں ذرا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، یہ ہے اللہ کی محبت اپنے بندوں سے، خواہ کو کافر ہے مشرک ہے اللہ کا بندہ ہے، اللہ محبت کرتا ہے بندوں سے، وہ چاہتا ہے یہ کفر سے نکلیں شرک سے نکلیں۔ تو کس طرح پیغام اللہ انہیں دے رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ انہیں کہہ دیں کہ اگر تمہارے اندر کوئی خیر ہے تو جتنا لیا گیا فدیہ اس سے بہتر اللہ دے گا اور بخش بھی دے گا، یعنی اگر تم اسلام کی طرف پلٹ آؤ تو اس سے بہتر مال اللہ تمہیں دے گا جو آج لیا گیا ہے، اور وہ بخش دے گا۔ انہیں دعوت دی جا رہی اسلام کی طرف پلٹنے کی، آؤ تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر یہ خیانت چاہتے ہیں آپ کے خلاف دوبارہ لڑنے آئیں، یہ آپ سے خیانت کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے انہوں نے اللہ کے سے بھی خیانت کی ہے اور اللہ نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا، قیدی بنے ہوئے ہیں، اور اللہ جاننے والا اور دانا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی مدینہ کے انصار اور مدد کی، تو یہ لوگ ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، یعنی ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں۔ اور اگر تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگیں تو تم پہ ان کی مدد کرنا واجب ہے، الا یہ کہ ان کا تعلق ایسی قوم سے ہو جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔
اور جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اگر تم یہ نہیں کرو گے تو پھر زمین میں بہت بڑا فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اس کے بعد اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، وہ بھی تم میں سے ہیں، اور رحمی رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہ ایک ضابطہ بتایا مسلمانوں کو کہ جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں وہ اسلامی ریاست کے شہری ہیں، ان سے ولایت کا اسلامی ریاست کے شہری ہیں، وہ ان کی جان مال کی حفاظت ہر طرح کی ذمہ داری ریاست پہ ہے، ان کے وہ حقوق ہیں جو شہری کے حقوق ہیں۔ البتہ وہ لوگ جو مسلمان ہیں کہیں اور قبیلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے، تو وہ اسلامی ریاست کے شہری نہیں ہیں، انہیں شہری کے حقوق نہیں ملیں گے۔ البتہ اگر وہ مسلمانوں سے مدینہ کی ریاست سے مدد مانگیں، اسلام کے لیے انہیں ستایا جا رہا ہے اور وہ مدد مانگیں، دین کے نام پہ مدد مانگیں، ویسے نہیں، دین کے نام پہ کہ انہیں ستایا جا رہا ہے، انہیں ان کی مدد کی جائے، تو پھر تم پہ ان کی مدد کرنا واجب ہوگا، الا یہ کہ جس قوم کے اندر وہ ہیں اس سے اور تمہارا معاہدہ ہے، پھر نہیں کوئی کارروائی ہوگی جی، ورنہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور پھر بتایا کہ جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ولی ہیں، اور اگر تم بھی ایک دوسرے سے دوستی نہیں کرو گے، مسلمانوں کو کہا، تو پھر تم زمین میں بڑا فتنہ فساد برپا ہوگا۔ پھر بتایا کہ جو لوگ آج ایمان لا کر ہجرت کر کے مدینہ میں آئے ہیں اور انصار جنہوں نے پناہ دی ہے وہ سچے مومن ہیں، اور اسی طرح جو بعد میں ایمان لا کے آئے ہجرت کر کے اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، بعد میں آنے والے جو ہے آ کر ایمان لا کے جہاد کریں تو ان کا بھی یہی حق ہے۔ لیکن جو رحمی رشتے ہیں، خونی رشتے، وہ اللہ کے زیادہ حقدار ہیں۔ اصل قرابت وہ ہے اللہ کے قانون میں، وراثت اس بنیاد پہ تقسیم ہوگی، اور کئی چیزیں جو ہیں وہ اس لحاظ سے دیکھی جاتی ہیں کہ خونی رشتہ کیا ہے، ورنہ مسلمانوں کا آپس میں جو اخوت کا رشتہ ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا نظام قائم کیا تھا، مسلمان کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، ایک دوسرے سے تعاون کریں، لیکن وراثت اس بنیاد پہ تقسیم نہیں ہوگی کہ کسی نے کسی کو بھائی بنا لیا ہے تو اب وہ اس کا وارث بن جائے گا۔ تو یہاں سورہ انفال ختم ہوگی اور آگے سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے۔ سورہ توبہ جو ہے یہ بھی مدنی سورت ہے، اور توبہ اس کا نام اس مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ اس میں کچھ صحابہ کی توبہ قبول کرنے کا ذکر ہے آگے۔ یہ سورت جو ہے یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی، اور اس کا ایک حصہ جو ہے وہ رجب 9 ہجری میں نازل ہوا، اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے، اور ایک حصہ نازل ہوا جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے۔ یہ دونوں آگے آ رہے ہیں جی آخر میں۔ اور پہلا حصہ اس سورت کا آیت نمبر 37 تک یہ وہ ہے کہ جو اس وقت نازل ہوا جب 9 ہجری کے حج کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور بعد میں پھر یہ آیات نازل ہوئی جو ابتدائی آیات ہیں اس سورت کی، اور یہ آیات دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پیچھے بھیجا کہ وہ حج اکبر کے دن 10 ذی الحجہ کو یہ آیات وہاں سنائیں، اعلان کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ یہ چونکہ اعلان تھا بڑا اہم، یہ اعلان کر دیں وہاں، یہ بڑی بڑی چیزیں تھیں کہ آئندہ کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا، اور کوئی اللہ کے گھر کا ننگے طواف نہیں کرے گا، اس طرح کے قوانین سارے، تو یہ ہدایات تھی، اور مشرکوں سے اعلان برات۔ تو امیر حج حضرت ابوبکر تھے۔ 8 ہجری کا جو حج تھا فتح مکہ کے بعد،
اس میں مسلمانوں کی طرف سے کوئی امیر حج نہیں مقرر کیا گیا تھا، مسلمانوں نے اپنے طریقے سے کیا، مشرکوں نے اپنے طریقے سے کیا۔ 9 ہجری کے حج میں حضرت ابوبکر کو امیر حج بنا کر بھیجا گیا، اور لیکن مشرکوں کو بھی حج کی اجازت تھی، وہ بھی آئے ہوئے تھے حج کرنے، ان پہ پابندی نہیں لگی تھی، مشرک بھی تھے مسلمان بھی تھے۔ تو یہ آیات نازل ہوئیں اور اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ کو مشرک اللہ کے گھر کے قریب نہیں آ سکتا، پابندی لگا دی ان پہ آئندہ کے لیے۔ اور پھر 10 ہجری کا جو حج ہے یہ ہے حجۃ الوداع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود اپنی قیادت میں حج کیا، اور یہ آپ کا آخری حج تھا۔ تو یہ آیات جو سورہ توبہ کی سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں، پہلا حصہ جو آج ہم پڑھیں گے یہ ہے کہ اس وقت جو مشرک قبائل تھے سارے جن سے مسلمانوں کے معاہدے تھے، تو ان میں سے اکثریت سے معاہدے ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا، اور انہیں مہلت دے دی گئی 4 مہینے کی، کہ 4 مہینے میں اپنا فیصلہ کر لیں کہ اگر اسلام قبول کرنا ہے کر لیں، اور اگر نہیں تو پھر جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے انہیں قتل کیا جائے گا۔ انہیں یہ اجازت نہیں کہ اپنے دین پہ رہ سکیں، 2 راستے ہیں، یا اسلام یا قتل۔ اچھا، اب یہ کہ یہ کیوں؟ باقی جہاں بھی مسلمانوں نے فتح کیے علاقے تو ان کو کہا کہ وہ اپنے دین پہ رہ سکتے ہیں، اگر اسلام قبول کرنا چاہیں کریں، اور اپنے دین پہ رہ سکتے ہیں، جزیہ دیں، حکومت کو ٹیکس دیں اپنے دین میں۔ تو ان کے لیے یہ قانون کیوں تھا کہ یہ اسلام قبول کریں، نہیں تو قتل کر دیا جائیں گے، یعنی بھاگ جائیں یہاں سے، یہاں دیکھے گئے تو قتل کر دیے جائیں گے۔ ان کے لیے یہ قانون کیوں تھا، اس پہ میں الگ آج زمین میں بات کروں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے۔ اللہ کے رسول جب کسی قوم میں آتے ہیں تو اس کے بارے میں اللہ کا جو قانون ہے وہ ان پہ لاگو ہوا، اس پہ میں تفصیل سے بات کروں گا، اور اسی طرح جنگ تبوک پہ بھی میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا۔ تو اس لیے میں ترجمے میں اشارے تھوڑے کر دوں گا، لیکن اصل تفصیل میں انشاءاللہ ضمیر میں ساری یہ بیان کر دوں گا۔ تو یہ سورت جو ہے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ کیوں نہیں ہے بسم اللہ؟ بہترین جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی، نہیں پڑھی، تو اسی لیے صحابہ نے بھی نہ لکھی ہے نہ پڑھی ہے۔ قرآن جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا اسی طرح سے لیا گیا، جہاں آپ نے بسم اللہ لکھوائی وہاں لکھی گئی، جہاں بسم اللہ پڑھی گئی۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو لہذا صحابہ نے بھی نہ لکھی ہے اور نہ پڑھی ہے۔ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان مشرکوں کے لیے جن سے تم نے معاہدے کیے ہوئے ہیں۔ اب انہیں مشرکوں کو آگے کہا جا رہا ہے زمین میں 4 مہینے چل پھر لو، یعنی جزیرۃ العرب میں، اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن کہ اللہ بری ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول بھی، پس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو جان لو کہ بے شک تم اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور کافروں کو خوشخبری دے دیں دردناک عذاب کی، سوائے ان میں سے ان مشرکوں سے کہ جن سے تم نے معاہدے کیے اور انہوں نے معاہدے کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی، اور انہوں نے تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کی، پس ان کے معاہدے ان کی مدت تک پورے کرو، بے شک اللہ متقی لوگوں کو یعنی معاہدے پورے کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ اعلان کر دیا گیا مشرکوں کے لیے کہ 4 مہینے تمہیں مہلت ہے، زمین میں جزیرۃ العرب میں چل پھر لو، اور حج اکبر کے دن، حج اکبر کا دن کون سا ہے؟ 10 ذی الحجہ کا دن۔ لوگ بات سمجھتے ہیں کہ حج اکبر وہ ہے کہ جو جمعے کے دن آتا ہے، جی نہیں، ہر حج اکبر ہے، اس لیے کہ حج اصغر جو ہے نا چھوٹا حج وہ عمرہ ہے، تو اس لیے اس حج کو حج اکبر کہتے ہیں۔ تو سب سے بڑا دن وہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے، عید کا دن گویا کہ، تو اس دن اعلان یہ کیا گیا تھا کہ حج اکبر کے دن اللہ کی طرف سے یہ اللہ رسول کی طرف سے اعلان ہے کہ مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کے رسول نے برات کا اعلان ان سے کیا، اور انہوں نے کہا گیا کہ اگر توبہ کر لیں تو بہتر ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتے
تو پھر یاد رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو۔ تو یہ مسلمانوں کو حکم ہوا کہ ان سے سب کے معاہدے توڑ دیے جائیں اور 4 مہینے کی مہلت دے دی جائے، اس میں یہ اپنے بارے میں فیصلہ کر لیں۔ اور صرف استثناء کیا کہ وہ مشرک جن سے تم نے معاہدے کیے اور انہوں نے کبھی کوئی کمی نہیں کی، معاہدہ پورا کیا کہ معاہدہ توڑا نہیں، جی کسی کی تمہارے خلاف مدد نہیں کی، اور جن کے بارے میں حکم تھا کہ توڑ دیں معاہدے، یہ وہ تھے جب چاہتے تھے معاہدہ توڑ دیتے، مسلمانوں کے خلاف دوسروں کی مدد کرتے رہتے، شرارتیں کرتے رہتے، تو خطرہ تھا کہ یہ کسی بھی وقت مسلمانوں کے لیے ایک مصیبت بن سکتے ہیں۔ اور اگر یہ معاہدے نہ توڑے ہوتے اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ردت کا فتنہ اٹھانا وہ کئی گنا زیادہ طاقت کے ساتھ اٹھتا، تو اس لیے پہلے اللہ نے یہ انتظام کر دیا۔ اور جب یہ حرام مہینے گزر جائیں، یعنی 4 مہینے کی جو مہلت انہیں دی گئی ہے، تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں پکڑو، انہیں گھیرو اور ان کے لیے ہر جگہ گھات میں بیٹھو، بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ 4 مہینے کے بعد فرمایا کہ پھر ان کا یہ حال ہے مشرکوں کا، جزیرۃ العرب میں جو تھے، یعنی دنیا کے سارے مشرک جہاں بھی پائیں، جزیرۃ العرب کے وہ مشرک، کہ انہیں پھر پکڑو، گھیرو اور قتل کرو۔ کیوں؟ یہ میں عظمیمے میں بتاؤں گا کیوں ان کے لیے خاص حکم ہے اتنا سخت کہ جہاں بھی ملے انہیں پکڑو اور گھیرو اور قتل کرو۔ یہ آیت بعض لوگ آج پڑھ کے نا مشرکوں کے لیے اللہ یہ کہتا ہے، یہ ان مشرکوں کے لیے الگ ہے، یہ آج نہیں جو مشرک مسلمانوں کی حکم ہے جسے پکڑو اور قتل کرو۔ اور پھر آج کئی غیر مسلم بھی یہ آیتیں قرآن میں دیکھیں، یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے کہ مشرکوں کو جہاں ملیں انہیں پکڑو، گھیرو اور قتل کرو۔ تو یہ تو گویا کہ اسلام کہتا ہے جی کسی مشرک کو زندگی گزارنے کا حق ہی نہیں ہے۔ آج بعض ہندو یہ آیتیں قرآن کی پڑھ کے کہتے ہیں دیکھیں جی مسلمان تو کہتے ہیں کسی مشرک کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے، یہ ان کا قرآن کہہ رہا ہے، اور استغفر اللہ اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے کچھ گمراہ لوگ مسلمان جنہوں نے یہ انسان دشمنی کی مہم شروع کی تھی اسلام کے نام پہ اور جہاد کے نام پہ، اور انسانوں کو قتل کرنا، سویلین کو قتل کرنا، بم دھماکے اور اس طرح کی حرکتیں جو کیں جا کے مختلف جگہوں پہ، تو وہ یہ آیتیں پڑھتے تھے ٹی وی پہ آ کر، ویڈیو بنی ہوئی ہے جی فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ کہ مشرکوں کو جہاں پاؤ انہیں قتل کرو۔ تو انہوں نے غلط تعویلیں کی قرآن کی، اور یہ پیغام دیا غیر مسلموں کو کہ دیکھیں جی اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کسی مشرک کافر کو زندہ رہنے کا حق نہیں۔ تو یہ ان مشرکوں کے لیے ہے جو اس وقت تھے جزیرۃ العرب میں، اور ان کے لیے کیوں ہے وہ میں زمین میں انشاءاللہ بتاؤں گا آج تفصیل کے ساتھ۔ اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے کہ مجھے موقع دیں قرآن سمجھنے کا، تو اسے پناہ دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ جانتے نہیں، یعنی ان حالت میں بھی کہ کوئی مشرک کہے جی میں قرآن سمجھنا چاہتا ہوں مجھے موقع دیں، تو گویا کہ جیسے آپ اسے وزٹ ویزا دے رہے ہیں، آ جائیں آپ کو ہم امن دیں گے، اور قرآن سن کے ایمان لانا چاہے تو لائے، نہیں تو اسے اس کے واپس بھیج دیں امن کی جگہ، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اور ان مشرکوں کے لیے کیسے کوئی عہد ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں سوائے ان کے کہ جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس عہد کیا، اور پھر انہوں نے تمہارے اس عہد کو تمہارے ساتھ پورا کیا، اور جب تک وہ تمہارے لیے اس عہد پہ قائم رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ قائم رہو، بے شک اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ چند قبیلے تھے، بنو خزاعہ، بنو دمرہ، بنو کنانہ، ان کی طرف اشارہ ہے کہ جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس عہد کیا، اور جب تک وہ اس پہ قائم ہیں تم بھی قائم رہو۔ اور ان مشرکوں کے لیے کیسے کوئی عہد ہو سکتا ہے اللہ اور رسول کے ہاں کہ اگر یہ تم پہ غالب آ جائیں تو یہ تمہارے بارے میں نہ کسی عہد کا کوئی لحاظ کریں گے اور نہ کسی قرابت داری کا، یہ تمہیں اپنے منہ کی باتوں سے خوش کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے دل انکار کر رہے ہیں اس بات کا، دلوں میں تمہارے خلاف بغض ہے، دشمنی ہے، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت میں بیچ دیا اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، بے شک انتہائی برے کرتوت ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ کسی مومن کے بارے میں نہ کسی قرابت داری کا کوئی لحاظ کریں گے اور نہ کسی معاہدے کا، اور یہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ یعنی ابتدا انہوں نے کی ہے، مسلمانوں نے نہیں کی۔ مکہ میں کون مسلمانوں کا اذیتیں دے رہا تھا؟ یہ اذیتیں دے رہے تھے نا، اور مدینہ جانے کے بعد بھی لڑائیاں جو ہیں انہوں نے شروع کی۔ پس اگر یہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، ہم
آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو ان کے لیے توبہ کی کیا تھی؟ اگر یہ توبہ کریں، توبہ کیا ہے؟ اسلام قبول کر لیں، تو دو کام ہوں گے۔ ایک یہ کہ دو شرطیں، یہ نہیں کہ صرف کہہ دیں جی ہم نے اسلام قبول کیا، نہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ نظر آئے گا نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اچھا یہ نہیں کہا روزے رکھیں، روزہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے، کوئی جھوٹ وہ کر سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے۔ حج تو ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، تو زکوٰۃ بھی عملاً لی جاتی ہے، حکومت لے گی، تو اس لیے فرمایا نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو تمہارے دینی بھائی ہیں، انہیں وہ حقوق حاصل ہوں گے جو مسلمانوں والے ہیں۔ اور اگر انہوں نے اپنے اس عہد کے بعد اپنی قسموں کو توڑا اور تمہارے دین میں تانا زنی کی، تو کفر کے ان لیڈروں کو قتل کرو، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شاید کہ یہ اس طریقے سے باز آ جائیں۔ یعنی اگر ایک دفعہ تمہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اور بعد میں پھر عہد کو توڑتے ہیں، تو پھر ان کے خلاف جنگ کرو۔ کیا تم ایسے لوگوں کے خلاف جنگ نہیں کرو گے کہ جنہوں نے اپنی قسموں کو معاہدوں کو توڑا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی کوشش کی، یعنی مکہ سے، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ تمہارے خلاف ابتدا کی، یعنی ابتدا ہمیشہ انہوں نے کی ہے۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ یہ مسلمانوں کو اب تیار کیا جا رہا ہے ذہنی طور پہ کہ کیوں لڑنا ضروری ہے، اس لیے کہ سب سے معاہدے جب وہ اعلان ہوا جی توڑ دیے جائیں گے، اس کا مطلب سارے عرب سے لڑنا پڑے گا۔ پھر انہی قبائل کے اندر تمام مسلمانوں کی رشتہ داریاں تھیں، کسی کا چچا ہے کہیں، کسی کا بھائی ہے، کوئی مسلمان آیا، بیوی ادھر ہے، یعنی گویا کہ ہر ایک کو اپنے ہی قبیلے سے لڑنا پڑ رہا تھا۔ تو مسلمانوں کو ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے فوج کو نفسیاتی طور پہ بھی تیار کرنا ہے لڑنے کے لیے۔ اگر فوج کہیں نفسیاتی طور پہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنی لڑائی کا کوئی مقصد صحیح نہیں سمجھ رہی، تو پھر فوج کیسے لڑے گی؟ تو اس لیے تیار کیا مسلمانوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف جنگ کیوں ضروری ہے۔ پس انہیں قتل کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سارے مومنوں کے دل اللہ ٹھنڈے کرے گا، اور ان کے دلوں میں جو غصہ ہے اس کو اللہ دور کرے گا، اور جس کی چاہے گا اللہ توبہ قبول کرے گا۔ ان مشرکوں میں سے جو توبہ کریں گے، جس کی چاہے گا اللہ توبہ قبول کرے گا، اور اللہ جاننے والا اور دانا ہے۔ یہ آیت جہاں پر میں تمہارے ہاتھوں اللہ انہیں عذاب دے گا، یہ میں ضمیمے میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا کیوں یہ کہا۔ کیا مسلمانوں کو پھر اب مخاطب کیا ہے، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، یعنی بغیر یہ جنگیں کیے بغیر تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اور ابھی تو اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون ہیں کہ جنہوں نے جہاد کیا اور جنہوں نے اللہ اور رسول کے سوا اور مومنوں کے سوا کسی کو اپنا جگری دوست نہیں بنایا۔ یعنی اللہ نے دیکھنا ہے کون ہے جنہوں نے جہاد کیا ہے اور اللہ اور رسول اور مومنوں کے سوا کسی اور کو نہیں اپنا دوست بنایا، یعنی اپنے خاندان، قبیلے، رشتہ داریاں، ان کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ مشرکوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، یعنی مجاور بنیں، ان کے متولی بنیں، اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے، اعلانیہ کفر کرتے ہوئے اللہ کے گھر کے مجاور بنیں، متولی بنیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں، یعنی کفر کی وجہ سے، اور یہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ مسجدوں کو، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کے حقدار تو وہ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، اور جنہوں نے نماز قائم کی، اور جنہوں نے زکوٰۃ دی، اور جو اللہ کے سوا کس سے نہیں ڈرے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اب مخاطب کیا ہی نہیں کافروں کو، جس طرح قریش کا حال تھا کہ وہ جی اللہ کے گھر کے ہم متولی ہیں۔ تو اگر ایمان نہیں ہے اللہ اور یوم آخرت پہ، اللہ کے رسول پہ، تو پھر اللہ کے گھروں کا کوئی زبردستی متولی بنا ہوا ہے، جی گدیاں سنبھالی ہوئی ہیں کسی نے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کو اس طرح سمجھ لیا اس شخص کی طرح کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، ان کا اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے، یعنی وہ درجے کے لحاظ سے اللہ کا درجے کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور اپنی رضا
اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے کہ جن میں دائمی نعمتیں ہوں گی، یعنی ان کے لیے اللہ نے جو کچھ رکھا ہے رحمت، اللہ کی رضا، اور ایسے باغ کے جن میں دائمی نعمتیں ہیں۔ اب آخر میں دیکھیں، پہلے ابھارا نا کہ کیا تم سمجھ رہے ہو کہ ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے جب تک اللہ نے ابھی امتحان لینا ہے، دیکھنا ہے جی۔ تو اب آخری آیت پھر دیکھیں، اس میں بالکل جی مسلمانوں کو خبردار کر دیا گیا اس میں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پہ کفر کو ترجیح دیں، اور جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ ظالم ہے۔ کن سے دوستی سے روکا جا رہا ہے؟ اپنے باپ اور بھائی۔ تو مسلمان میں نے کہا نا اس وقت تھے جن کے باپ بھائی قریبی رشتہ دار کافر تھے مختلف قبیلوں کے اندر۔ فرمایا کہ اگر یہ ایمان پہ کفر کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی ایمان نہیں لاتے، انہیں دوست نہ بناؤ، اور جو دوست بنائیں گے وہ ظالم ہوں گے۔ یعنی باپ دادا ایک طرف ہیں اور ایک طرف اسلام ہے، تو کس کو آپ نے ترجیح دینی ہے؟ یہ فیصلہ، یہ امتحان۔ باپ ہیں، بھائی ہیں، کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہہ دیجئے، یعنی ان کو بتا دیں مسلمانوں کو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، تمہاری وہ تجارت کہ جس کے مانند پڑ جانے کا تمہیں اندیشہ ہے کہ کاروبار تباہ ہو جائے گا، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں، یہ سب چیزیں اگر اللہ اور رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد سے تمہیں زیادہ عزیز ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ یعنی اب واضح کہہ دیا کہ ایک طرف یہ ہیں ساری چیزیں، اور ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد۔ تو دیکھو محبوب کیا ہے تمہیں، اگر تمہیں یہ چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور جہاد سے، تو پھر ذرا انتظار کرو کہ اللہ پھر دیکھتا ہے کہ کیا فیصلہ کرنا ہے تمہارے بارے میں۔ لیکن بتایا کہ اللہ ایسے فاسقوں کی رہنمائی نہیں کرتا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کی بجائے ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے بہت سارے مواقع پہ تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن بھی کہ جب تمہیں اپنی کثرت کا بڑا ناز تھا اور وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین یعنی حنین کی زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی اور تم پھر پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پہ سکینت نازل کی اور ایسے لشکر نازل کیے جو تمہیں نظر نہ آئے، اور اللہ نے کافروں کو عذاب دیا، اور یہی کافروں کی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جس پہ چاہتا ہے نظر عنایت کرتا ہے، یعنی جس کی چاہتا ہے توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو حنین کا ذکر خاص طور پہ کیوں کیا؟ کہ پہلے جتنی جنگیں ہوئی نا حنین سے پہلے، فتح مکہ میں بھی خیر مسلمانوں کی تعداد کافی تھی، لیکن خاص طور پہ حنین میں مسئلہ الٹ تھا، مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، دشمن کی کم تھی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، دشمن کی زیادہ ہے۔ تو اب جب تعداد مسلمانوں کی زیادہ تھی تو بہت سارے مسلمان آپس میں کہہ رہے تھے کہ آج ہم تعداد کی کمی کی وجہ سے کو مار نہیں کھائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، آج تو تعداد بہت بڑی ہے۔ تو وہاں ابتدا میں مسلمان شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بنو حوازن کے تیر اندازوں نے جب پہلا حملہ کیا، چھپ کے اچانک سامنے آئے، مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بس تھوڑے صحابہ ثابت قدم رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حنین کے دن بھی جب تمہیں اپنی کثرت کا بڑا گھمنڈ تھا تو اس دن بھی تم شکست کھا کر بھاگے، پھر اللہ نے مدد کی اور سکینت نازل کی۔ تو اب بھی جب ان سارے دشمن قبائل سے لڑنے کے لیے تمہیں کہا جا رہا ہے تو اللہ مدد کرے گا۔ تم کیوں سمجھ رہے ہو کہ سب لوگوں سے کیسے تم لڑو گے؟ پہلے بھی اللہ مدد کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی وہی مدد کرے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک مشرک نجس ہیں، پس اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، قریب نہ پھٹکیں، اور اگر تمہیں فقر و فاقہ کا اندیشہ ہو تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر چاہے گا، بے شک اللہ جاننے والا اور دانا ہے۔ تو یہ تھا اہم اعلان جو وہاں کیا گیا، ایک یہ تھا۔ ایک تو یہ کہ وہ غلط رسم جو تھی، بعض لوگ اللہ کے گھر کا ننگے طواف کرتے تھے، وہ بھی تھی کہ کوئی آئندہ یہ طواف نہیں کرے گا۔ تو یہ اہم اعلان یہ تھا، کوئی مشرک آئندہ مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتا۔ پابندی لگا دی گئی، حج عمرہ بند، مشرک کوئی نہیں آ سکتا، بلکہ حرم کے حدود کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ جی
اور باقی وہ اعلان جو عام برات کا اعلان تھا، معاہدوں کا جو شروع میں گزرا، وہ 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی، اور اہم اعلان آئندہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے، مشرک نجس ہے۔ یہ نجاست جو ہے یہ عقیدے کی نجاست ہے، اخلاق اعمال، یہ نہیں کہ مشرک کا ہاتھ نجس ہے، آپ کا ہاتھ لگ گیا کسی کافر کو تو یہ وہ ناپاک ہو جائے گا، نہیں، عقیدے کی گندگی، اور سب سے خطرناک نجاست عقیدے کی نجاست ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں نا کہ کرونا کے وہ وائرس نہ لگ جائے جی، اتنا ڈرو، اتنا دور رہو، اور سب سے بڑا وائرس جو خطرناک ہے، گندا، وہ تو عقیدے کا وائرس ہے نا، تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، یا اخلاقی بیماریوں کے جو وائرس ہیں۔ لیکن آج ڈر جو ہے وہ یہ ہے کہ جسمانی طور پہ یہ کہیں یہ وائرس نہ لگ جائے، تو اس طرح فرمایا کہ یہ گندے ہیں، مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکیں آئندہ، ختم، پابندی لگا دی۔ اور یہ جو کہا کہ اگر تمہیں فقر و فاقہ کا اندیشہ ہو، کیا مطلب؟ اس لیے کہ حج جو تھا، حج کرنے جب اتنی بڑی تعداد میں سب لوگ آتے تو معاشی فائدہ بھی ہوتا نا، جیسے آج کہتے ہیں جی سیاحت جو ہے اس سے بڑی آمدنی ہوتی ہے، تو حج سے آمدنی بھی ہو رہی تھی نا، قریش کا سارا کاروبار ہی اس پہ تھا، انٹرنیشنل ان کی تجارت وہ ساری اسی بنیاد پہ ہوتی تھی، تو اب یہ بھی تھا جی حج پہ پابندی لگا دیں گے تو پھر معاشی مسئلہ بنے گا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اپنے فضل سے تمہیں بے نیاز کر دے گا، اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جنگ کریں ان لوگوں سے، اہل کتاب میں سے ان لوگوں سے جنگ کریں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا اس کو حرام نہیں قرار دیتے، اور دین حق کو دین نہیں قرار دیتے، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں جزیہ دیں اور چھوٹے بن کے رہیں۔ پہلے تو معاملہ سارا تھا مشرکین کے بارے ساتھ، اب اہل کتاب، فرق اب دیکھیں، ان کے لیے کہ 2 راستے رکھے ہیں، کیا کہ فرمایا ان سے بھی جنگ کریں جی جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حالانکہ عیسائی یہودی تو اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں جی، کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ ایمان حقیقی ایمان نہیں ہے، جو اللہ پر ایمان ہو تو شرک کے ساتھ وہ گویا کہ ایمان نہیں ہے، اس ایمان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جو آخرت پر ایمان ہو اس عقیدے کے ساتھ فلان چھڑا لے گا، بچا لے گا، سفارشوں والے آ کے چھڑا لیں گے، تو ایسا آخرت پر ایمان بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں، ایسی آخرت پر ایمان جو اس کا کوئی اثر رتی برابر انسان پہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کہا کہ یہ گویا کہ اس طرح کا جو ایمان ہے نا، نہ ان کا اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ بھی شریک ٹھہرا رہے ہیں، اور آخرت کے بارے میں بھی شفاعت کا باطل عقیدہ ہے، تو جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے اس کو بھی نہیں حرام قرار دے رہے، تو ان سے جنگ کریں، لیکن کب؟ جزیہ دیں، ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو، اسلامی حکومت کے شہری بن کے رہیں، ٹھیک ہے، جزیہ اپنے ہاتھوں سے دیں۔ ان کے لیے یہ نہیں کہا کہ یا اسلام یا قتل، نہیں، یہ اپنے دین پہ چل سکتے ہیں، ان کو اجازت دی، مشرکین کو نہیں، اس کی وجہ میں بتاؤں گا۔ اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ ان کا شرک بتایا، یہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، یہ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں جو جس طرح کی باتیں ان سے پہلے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کی، جس طرح انہوں نے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں قرار دی اسی طرح یہ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کی مار ہو ان پہ، کہاں یہ بہکائے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں صرف اور صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک الہ کی عبادت کریں، یعنی اللہ کی، جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، پاک ہے وہ ان سے جن چیزوں کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی انہیں بھی جو حکم تھا وہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے علماء اور راہب ان کو بھی رب بنایا، اور مسیح ابن مریم کو، حالانکہ انہیں کہا گیا تھا ایک الہ ہے اللہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اب یہ ہے کہ علماء اور رہبان رب بنا لیا، آج کسی کو کہ نا فلان کو تم نے رب بنایا ہوا ہے، وہ کہا نہیں، میں تو نہ اس کے لیے نماز پڑھتا ہوں، نہ کوئی رکوع سجدہ کرتا ہوں، کچھ نہیں، میں نے تو اسے کبھی رب نہیں کہا۔ یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عدی بن حاتم نے کیا جب وہ ایمان لائے، کیونکہ وہ عیسائی تھے پہلے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے علماء جس چیز کو حرام کہتے تم انہیں حرام نہیں سمجھ لیتے تھے؟ ہاں، وہ خود قرار دیتے حرام، جس کو حلال قرار دیتے تم حلال سمجھ لیتے۔ تو آپ فرمایا کہ یہی رب ماننا ہے، یعنی یہ اختیار جسے دیں گے کہ حلال حرام کے فیصلے وہ کریں، تو رب وہ رب بھی ہے نا، حلال حرام کے فیصلے کرنے کا اختیار رب کو ہے، تو جس کو یہ اختیار دے دیں اس کو آپ نے رب مان لیا، زبان سے کہیں یا نہ کہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی الہ بنا لیا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا۔ یہ لوگ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، اگرچہ کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے۔ وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دے، اور اگرچہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو پھونکے مار رہے ہیں نا اب اللہ کے دین کو ختم کرنے کے لیے، جتنی کوششیں ہو رہی تھیں بڑی بڑی، فرمایا کہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی پھونکے مار رہا ہے بجھانے کے لیے روشنی جو اللہ کی طرف سے آ گئی تھی۔ یہ پھونکوں سے نہیں، یہ بجھے گا چراغ، اللہ کا دین مکمل ہو کر رہے گا۔ یہ کر لیں جو کچھ انہوں نے کرنا ہے۔ آگے پھر مسلمانوں کو بتایا ہے کہ یہ جو علماء ہیں یہودیوں کے بڑے اور عیسائیوں کے رہبان یعنی درویش، ان کے یہودیوں میں تھے نا علماء بڑے بڑے احبار، اور عیسائیوں میں درویش تھے زیادہ، رہبانیت زیادہ۔ تو ظاہر ہے مذہبی لوگ یہ جی اتنے بڑے وہ جی خام اور یہ فلاں اور مفتی صاحب اور یہ جی درویش و بزرگ اللہ کے نیک بندے، وہ عیسائیوں کے بزرگ کیا تھے؟ بزرگ جی جس نے ساری زندگی، شادی تو خیر سوال ہی نہ کو کرے، یہ جی ساری زندگی ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے گزاری ہے۔ یہ بزرگ ہیں جی جو اس مینارے پہ بیٹھے ہیں، نکلے نہیں ساری زندگی، یہ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ساری زندگی۔ یہ بزرگ ہیں جی کیڑے پڑے ہوئے ہیں جسم میں، گرتے ہیں تو اٹھا کے پھر رکھ دیتے ہیں کہ مجھے کھاؤ۔ یہ بزرگ ہیں جی جنہوں نے ساری زندگی کبھی غسل نہیں کیا، کپڑے بھی نہیں بدلے، سارے اس طرح کے بزرگ تھے سارے بڑے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب کر بتا رہے ہیں یہ بزرگ کون ہیں، یہ راہب، یہ سارے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک یہودیوں کے علماء اور درویش عیسائیوں کے یہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونے اور چاندی کے ڈھیر جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ اس روز جس نے سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں دہکایا جائے گا، اور پھر اسی سونے چاندی کے ذریعے ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں پہ داغ دیا جائے گا، اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جو تم نے خود اپنے لیے جمع کی، اور جو کچھ تم جمع کرتے رہے ہو اب اس کا مزہ چکھو، اب اسی کے ذریعے تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ پہلے تو بتایا کہ یہ مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ ہمیشہ مذہبی طبقہ جو ہے نا، کسی بھی مذہب کا ہو، ہندو ہو، عیسائی، یہودی، ہمارے آج مسلمان ہوں، مذہبی طریقہ بڑے طریقے نکال لیتا ہے کہ مال کس طرح لوگوں کا کھانا ہے، اور وہ جو طریقے ہیں وہ سارے حرام طریقے ہوتے ہیں ہمیشہ، جی کہ مختلف رسمیں بنا دی جاتی ہیں، ان کے ذریعے لوگوں کا مال کھایا جاتا ہے۔ یہودیوں نے جو اب مثلا عیسائی ہیں تو وہ باقاعدہ لکھ کے دیتے ہیں سرٹیفکیٹ کہ اتنا پیسہ دو تو ہم لکھ دیں گے کہ جنت میں جانا ہے تو ہم نے پیسہ لے کے۔ یہودی بھی اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور جی پچھلے دنوں میں ایک واقعہ پڑھا تھا، ایک یہودی کا بھی اسرائیل میں، ان کا عالم بہت بڑا مشہور، کہ اس نے فراڈ کیا، لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ جس کے جنون ہے، جادو ہے، میں نکالتا ہوں، اور پیسے لیتا رہا، بیمار ہوں تو میرے پاس لائیں میں ٹھیک کر دوں گا، اور انہوں نے سے کہیں مر گئے۔ اچھا، انہوں نے شکایت کی پولیس والوں میں، پولیس پکڑنے گئی تو آگے سے اس کے جو پیروکار تھے اس علاقے میں انہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے، گرفتار بھی نہیں کرنے دیا، اور جن کا مرا نا پیسے دیے ہوئے تھے ٹھیک ہو جائے گا اور مر گیا، ان کو مزید بیوقوف بنایا، ان سے اور پیسے لے لیے، اور کہتا ہے اور اب پیسے دو اسے میں جنت میں پہنچاتا ہوں، انہوں نے اور دے دیے، بیوقوف بن گیا اور زیادہ۔ تو یہ حال ہے، وہ آج بھی کام چل رہا ہے سارا، عیسائی بھی کر رہے ہیں، یہودی بھی کر رہے ہیں، ہندو بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں جو سارا کچھ ہوتا ہے نا، یہ جی تعویذ اور جادو اور یہ چکر، سارے یہ پیسہ ہے جی، جادو نکالنے کے نام پہ پیسے، تعویذ نکالنے کے نام پہ پیسے، جی گم ہوئی چیز بتانے کے نام پہ پیسے، کوئی عامل بن کے لے رہا ہے، کوئی پیر بن کے لے رہا ہے، پھر باقی رسمیں جو بنائی ہوئی ہیں جی جنت میں پہنچانے کے لیے، کوئی فوت ہو تو اتنے ختم چاہیے اس کو جنت میں جانے کے لیے، وہ ختم جی پڑھ کے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، اور آج تو ماشاءاللہ وہ زیادہ الیکٹرانک دور آ گیا ہے، کتنے ختم ہیں جی، اتنے فی ختم اتنے پیسے ہوں گے جی، اور اسی طرح اور مذہبی رسمیں جو ساری بنی ہوئی ہیں، وہ سارا مختلف طریقوں سے مال لوگوں کا کھایا جاتا ہے۔ یہ سب شکلیں ہیں لوگوں کا مال کھانے کی۔
تو اس لیے مسلمانوں کو کہا کہ بچنا ہے، تم بھی یہی کام نہ کرنے لگ جاؤ۔ دیکھیں اگر علماء ہوں یا مذہبی کوئی لوگ، اگر کوئی مستحق ہے تو اس کی مدد ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کے راستے میں گھرے ہوئے ہیں، یعنی نہیں وہ کوئی اپنی معاشی جدوجہد نہیں کر پا رہے، ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے مسجد کے اللہ کے گھر کی خدمت، امام ہے، نمازیں پڑھا رہا ہے، خطبے دے رہا ہے، دین سکھا رہا ہے، تو اس کی معاشی ضروریات پوری ہونی چاہیے نا۔ یہ ویسے تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اکثر مسلمان عالم اسلام میں یہی حکومت تنخواہ دیتی ہے باقاعدہ، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ تو جو کمیٹی ہے، محلے والے ہیں یا جو بھی، وہ اس کی معاشی ضروریات پوری کریں، وہ انسان ہے، اس کی ضروریات ہیں ساری، وہ پوری ہونی چاہیے جی۔ تو یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے، لیکن ظلم یہ ہے کہ معاشرہ جب یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتا، ظلم کرتا ہے، تو پھر مذہبی طبقہ اس طرح کے طریقے نکال لیتا ہے، اور اس میں پھر یہ نہیں کہ جو مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، فقیر ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں، پھر باقاعدہ یہ ایک بزنس بن جاتا ہے، اور بہت بڑا بزنس ہے اس وقت یہ۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی پوچھے نا جی سب سے بڑا بزنس کون سا ہے، کمائی سب سے زیادہ جس بزنس میں ہو رہی ہے، پرافٹیبل بزنس دنیا میں کیا ہے، تو دو چیزیں، تعویذ دینا، تعویذ نکالنا، اور جن نکالنا، اور جن ڈالنا بھی کہہ لیں، اس لیے کہ نکالنے والے ہی ڈالتے بھی ہیں، ڈرانا جو ہوتا ہے، جن ڈالا پھر اس نے نکالا، یا ایک ڈالتا ہے دوسرا نکالتا ہے۔ سب سے بڑا بزنس یہ ہے، اور کسی کو کہ تجربہ کرنا کر کے دیکھ لیں سب سے بڑا بزنس یہ، اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو یہ آرام کھانے کے طریقے ہیں، اور لوگوں کو لڑایا جاتا ہے، جی فلاں نے تم پہ تعویذ ڈالے ہوئے ہیں، دشمن بنایا ایک دوسرے کا، ساس کو بہو کے خلاف لڑایا، بہو کو ساس کے خلاف لڑایا، تو سارے خاندانوں کو تباہ کیا، گھروں میں آگ لگائی، لڑائیاں، جی کوئی چیز گم ہوگی، جی فلاں نے ایسے طریقے سے بتائیں گے، فلاں پہ شک، فلاں پہ شک، تو یہ مجرمانہ کاروائیاں ہیں ساری، اور پھر مال باطل طریقے سے لوگوں کا کھاتے ہیں۔ آگے اس کے بعد ایک اور بدعت جو مشرکین نے شروع کی ہوئی تھی، وہ یہ ہے کہ حرام مہینے 4 اللہ تعالیٰ نے رکھے، رجب، ذوالحج، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، 3 حج کے لیے اور رجب عمرے کے لیے۔ تو عربوں کو آپس میں لڑائیاں بھی کرنی ہوتی تھی، تو جب انہیں سمجھتے لڑائی ضروری ہے جلدی، تو کسی حرام مہینے کو حلال کر لیتے اور اس کی جگہ کسی اور حلال مہینے کو حرام کر دیتے کہ گنتی ہم نے پوری کر دی، قضا پوری کر دی ادھر۔ دوسرا ایک حرکت یہ کرتے کہ قمری مہینے کے حساب سے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب حج یا رمضان آتا ہے تو مختلف موسموں میں آ رہا ہے، تو وہ قمری مہینوں میں ایک قبیصے کے نام سے ایک مہینے کا اضافہ کر دیتے تاکہ حج ایک ہی موسم میں آتا رہے، تاکہ موسمی جو تبدیلیاں ہیں، مشقت، اس سے وہ بچ جائیں۔ تو اس کو نسیح کہتے ہیں جی، یہ ان کی ایک باقاعدہ پروٹوکول تھا مشرکانہ۔ یہ خاص قبیلہ ہوتا تھا جس کے پاس یہ اختیار ہوتے تھے، فیصلہ کرتا تھا، جو مختلف چیزیں انہوں نے بانٹی ہوئی تھی نا، ان میں ایک یہ چیز تھی۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 ہے، اللہ کے نوشتہ میں، جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور ان میں سے 4 محترم مہینے ہیں، یہ ہیں صحیح دین۔ تم ان محترم حرام مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی اللہ کے قانون کو نہ توڑو، اور مشرکوں سے سارے مل کر جنگ کرو جس طرح وہ تم سے مل کر جنگ کرتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو دیکھیں تمام دنیا میں آپ دیکھ لیں 12 ہی مہینے ہیں ہر طرف۔ تو اللہ تعالیٰ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، مہینے 12 ہی ہیں، اور وہ اصل قمری ہیں۔ چاند کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا، ہر مہینے جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ایک مہینہ شروع ہوتا ہے، تو اس طرح 12 مہینے۔ بے شک نسی کفر میں ایک اور زیادتی ہے، یعنی جس طرح کو کفر کر رہے ہیں تو کفر پہ ایک مزید گندگی پہ گندگی، اس کے ذریعے جنہوں نے کفر کیا ان کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ ایک سال یہ ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسے حرام کر دیتے ہیں، تاکہ جو انہوں نے حرام کیا اس کی گنتی کو پورا کر لیں، اور اللہ کے حرام کردہ کو حلال بھی کر لیں، یعنی اللہ نے جو حرام کیا مہینہ اس کو حلال بھی کر لیں اور گنتی بھی پوری کر دیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ ایسے کافر لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ تو یہ آیات ہیں جو پہلا حصہ ہے۔
اگلی آیات اب آگے جو شروع ہو رہی ہیں یہ وہ ہیں جو اس وقت نازل ہوئیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کی تیاری کر رہے تھے۔ تو میں تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ، تفصیل یعنی جتنی ممکن ہے اختصار کے ساتھ جنگ تبوک پہ بھی، لیکن میں چونکہ یہ آیات آ رہی تاکہ ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے کیوں اس طرح اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا کہ جنگ تبوک اس وقت کی وہ جنگ تھی جو سب سے بڑی طاقت کے خلاف مسلمان لڑنے نکل رہے تھے۔ رومی سلطنت سب سے بڑی سپر پاور، پھر گرمی کا موسم، پھل پکے ہوئے ہیں، لمبا سفر، تو بڑی سخت آزمائش۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیات آپ دیکھیں گے ابھی کہ ابھارا مسلمانوں کو۔ اچھا پھر یہی جنگ ہے جس میں سب سے زیادہ منافقین کا نفاق کھل کر سامنے آیا۔ وہ اجازتیں دے رہے تھے، ہم نہیں جا سکتے، یہ عذر ہے، یہ عذر ہے، یہ عذر ہے، کرتے رہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجازت دیتے رہے۔ پھر جو گئے جنگ میں انہوں نے وہاں سازشیں کی جا کر، تو منافقین کا یہ کردار جو ہے اس کو بھی قرآن نے بالکل کھول کے رکھ دی۔ یعنی یہ گویا کہ جنگ سورہ توبہ جو ہے نا، اس نے منافقین کو بے نقاب کر دیا، جو اندر تھا نا نفاق گویا کہ کھول کے رکھ دیا گیا باہر۔ یہ حال ہے اس صورت کے اندر، اور یہ سب سے بڑا امتحان تھا مسلمانوں کا۔ چھلنیاں شروع سے لگی تو بدر میں، احد میں، خندق میں، یہاں آخری چھلنی اللہ تعالیٰ نے لگا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے چھلنی، اور تاکہ واضح ہو جائے کہ گندے کون ہے اور طیب کون ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین پہ کی طرف ہی گر جاتے ہو؟ یعنی کوئی جیسے اٹھا رہا ہے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو، کوئی بوجھل بن کے گر رہا ہے نیچے۔ کیا تم دنیا کی زندگی کو، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ تو اگر یہ بات ہے تو سن لو کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے، باقی سامان چند روزہ۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، اور تم اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ بدر، احد، خندق، فتح مکہ، موتا، جنگ حنین، سب میں لڑ کے آ رہے ہیں، انہیں اللہ فرمانا کہ اگر نہیں نکلو گے تو اللہ دردناک عذاب دے گا۔ سنیں ذرا، دردناک عذاب، تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ اگر تم اس کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے اس کی اس وقت بھی مدد کی جب کافروں نے اسے نکالا، اور وہ دو میں سے دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی یعنی حضرت ابوبکر سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اس پہ نازل کی اور اس کی تائید کی ایسے لشکروں سے جو تم کو نظر نہ آئے، اور اللہ کا کلمہ، اور اللہ نے کافروں کے بول کو نیچے کر دیا، اور اللہ کا کلمہ، اللہ کا بول ہی بلند ہوا، اور اللہ زبردست اور دانا ہے۔ تو یہ اشارہ ہے ہجرت کے سفر کی طرف بھی۔ غار ثور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں کہ اس وقت بھی اللہ نے مدد کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر کے سوا کوئی نہیں تھا۔ جی تو مرحلہ جب آیا، حضرت ابوبکر کہتے ہیں نیچے دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، نکلو، خواہ تم ہلکے ہو یا بوجھل، یعنی سامان کم ہے یا زیادہ، نکلو اور جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی سامان کم ہے، زیادہ ہے، جس طرح کی بھی حالت ہے، نکلو۔ اور منافقوں کے بارے میں کہا کہ اگر فائدہ جلد حاصل ہونے والا ہوتا اور سفر قریب ہوتا تو یہ ضرور تمہارے ساتھ چلتے، لیکن سفر کی مشقت ان پہ بھاری ہو گئی ہے، اور یہ اللہ کے نام کی قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نکل سکتے تو ضرور تمہارے ساتھ نکلتے، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تو منافقوں نے آ کر عذر پیش کرنے شروع کیے، تو وہ بتایا کہ اگر سفر آسان ہوتا نا قریب اور فائدہ مال غنیمت نظر آتا تو ضرور جاتے، لیکن اب تو سفر بڑا مشکل ہے، مشقت، تو اس لیے اب یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے رہے تھے، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی؟ یہاں تک کہ آپ کے سامنے واضح ہو جاتے وہ لوگ جو سچے ہیں اور آپ جھوٹوں کو بھی دیکھ لیتے۔ یعنی اجازت نہ دیتے تو جھوٹے جو انہوں نے تو نہیں جانا تھا تو واضح ہو جاتا یہ جھوٹے ہیں،
لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو اجازت لے لی، گزرا ہے ان کے پاس. تو اب اللہ تعالیٰ نے خود ہی اعلان کر دیا جو اجازت لے رہے ہیں وہ منافق ہیں. اجازت لینا ہی نشانی ہے کس کی؟ منافق ہونے کی. جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے سے بچنے کے لیے آپ سے اجازت نہیں لیں گے. جب جہاد کے لیے بلایا جائے تو آپ سے اجازت نہیں لیں گے. اللہ ایسے متقی لوگوں کو جانتا ہے. پھر بتائیں کہ اجازت جی کون لیتے ہیں؟ آپ سے اجازت تو وہ مانگ رہے ہیں کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اسی شک میں متردد ہیں. اللہ نے اعلان کر دیا کہ جو اجازتیں مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دیں، ہم نہیں جا سکتے، وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے. سنیں، حالانکہ سارے مسلمان تھے جی، کہہ رہے تھے ہم مسلمان ہیں، منافق تھے نا، تو اعلانیہ تو قانوناً تو مسلمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے آخرت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے جو اجازت مانگ رہے ہیں. اور اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو انہوں نے کوئی اس کے لیے تیاری تو کی ہوتی نا. اللہ نے ان کا نکلنا پسند نہیں کیا تو اللہ نے انہیں بٹھا دیا، یعنی توفیق ہی نہیں دی، اور کہہ دیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. توفیق ہی نہیں دی. اللہ اسے توفیق دیتا ہے جو ارادہ کرتا ہے. اور اگر یہ تمہارے اندر نکلتے بھی تو تمہارے اندر بزدلی میں اضافہ کرتے اور تمہارے درمیان فتنے پیدا کرنے کی کوشش کرتے، اور تمہارے اندر ان کی باتیں سننے والے ہیں، یعنی ایسے لوگ ہیں بولے بالے جو ان کی باتیں سنتے ہیں اور یہ ان کو بیوقوف بنا لیتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں اور فتنے پیدا کرتے ہیں. اور اللہ ایسے ظالموں کو جانتا ہے. انہوں نے پہلے بھی فتنہ پردازی کی کوشش کی اور انہوں نے آپ کے سامنے معاملات کو الٹ پھیر کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا فیصلہ غالب ہو گیا. اور اس حالت میں کہ یہ ناپسند کر رہے تھے، یعنی ان کے ناپسند کرنے کے باوجود اللہ کا دین غالب ہو گیا. انہوں نے تو پہلے بھی فتنے پیدا کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دیں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں. سن لو کہ فتنے میں تو یہ پڑ چکے ہیں اور بے شک اللہ ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. ایک شخص تھا جد بن قیس، اس نے بڑا مذہبی قسم کا عذر پیش کیا. اس نے کہا جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ میری ایک بڑی کمزوری ہے، عورتیں خوبصورت دیکھ کے میں نہیں برداشت کر سکتا، تو رومیوں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، مجھے ڈر ہے میں وہاں گیا تو فتنے میں پڑ جاؤں گا، تو مجھے اجازت دے دیں. تو فرمایا کہ یہ دیکھیں مذہبی عذر پیش کر رہا ہے. فرمایا کہ فتنے میں تو پڑے ہوئے ہیں گھر بیٹھے ہی. اب بتایا کہ منافقوں کے علام، اگر آپ کو کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور اگر آپ پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں جی ہم نے تو اپنا پہلے ہی معاملہ الگ کر لیا تھا، اور یہ بڑے منہ پھیرتے ہیں اس حال میں کہ بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے جی ہم تو پہلے ہی بچ گئے، ہم ساتھ گئے نہیں. کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی ہمارا مولا ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. یعنی کوئی مصیبت مومن پہ نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دی ہے، تقدیر میں اللہ نے لکھی ہوئی ہے، وہی آزمائش آئے گی، کوئی اور آزمائش نہیں آ سکتی، کوئی اور تکلیف، کوئی اور مصیبت لانے والا نہیں ہے. فرمایا کہ ان کو منافقوں کو کہہ دیں، ان کو مخاطب کیا، کہہ دیجئے کہ کیا تم ہمارے بارے میں دو بلائیوں میں سے ایک بلائی ہی کا انتظار کر رہے ہو نا؟ یعنی کیا؟ یعنی یا تو اللہ کے راستے میں شہادت یا غازی ہونا، دونوں کامیابی ہیں. کیا تم ہمارے بارے میں دو بلائیوں میں سے ایک بلائی کا انتظار کر رہے ہو نا؟ اور ہم تمہارے بارے میں یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے ہاں سے تمہیں کوئی عذاب دے یا ہمارے ہاتھوں عذاب دے. بس انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ ہم بھی انتظار کریں تمہارا کیا انجام ہوتا ہے. کہہ دیجئے کہ رضا کرانا یا مجبوراً جس طریقے سے بھی خرچ کرو تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم فاسق لوگ ہو. یہ میں تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ تفصیل میں یہ کیوں اللہ نے کہا ان کو کہ تمہارا اب خرچ کرنا قبول نہیں کیا جائے گا. اور جنگ تبوک ہوا ہے جس میں سب سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دعوت دی، لائے مال کمی تھی، اور ان کے صدقات کی ان کے صدقات کی قبولیت سے جس چیز نے روکا وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور یہ نماز پڑھنے بھی آتے ہیں تو سستی کے مارے ہوئے، اور یہ خرچ بھی کرتے ہیں تو ناپسندیدگی کی حالت میں، رضا کرانا نہیں کرتے مجبوری میں. اور
اللہ اور رسول سے انہوں نے کفر کیا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ ان کے صدقات قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اب یہاں ایک چیز آپ دیکھتے جائیں گا اور کریں، یہ منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے جی، ان کو کوئی قانونی طور پہ غیر مسلم نہیں قرار دیا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ بھی پڑھاتے ہیں، بقیع کے قبرستان میں دفن بھی ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں کیا کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ کفر آگے بھی آئے گا، پھر میں یہ بتاؤں گا فرق کیا ہے اس کفر میں، اور قانونی اسلام کیا ہوتا ہے اور حقیقی اسلام کیا ہوتا ہے، اس پہ انشاءاللہ میں مختصراً بات کروں گا بعد میں۔ ان کے مال اور ان کی اولادیں دیکھ کر کوئی آپ تعجب نہ کریں، بے شک اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں انہی کے ذریعے انہیں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں، مرتے دم تک کافر رہیں۔ یہ اللہ کے نام کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ یہ تم میں سے ہیں، میرے مسلمان ہیں، حالانکہ یہ تم میں سے نہیں ہیں بلکہ یہ بزدل لوگ ہیں۔ اگر یہ کوئی جائے پناہ یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ یا کوئی غار انہیں مل جاتی تو یہ رسے توڑوا کر وہاں پہنچ جاتے، یعنی یہاں بیٹھے ہیں، مجبوری ہے کہ جی کوئی جائے پناہ نہیں مل رہی، کوئی جی گھس بیٹھنے کی جگہ، ورنہ یہ رسے توڑوا کر وہاں پہنچ چکے ہوتے۔ جی اللہ تعالیٰ رحم کرے، جس طرح آپ دیکھیں کرونا کی حالت میں ہر کوئی وہیں بیٹھ گیا جہاں ہے، جی کوئی نکل نہیں سکتا کہیں، پوری دنیا میں جدھر کو تھا وہیں ختم، کوئی ادھر ادھر نہیں جا سکتے، وہیں بیٹھے ہیں۔ ورنہ بہت سارے لوگوں نے تو بڑی تیاریاں رکھی ہوتی ہیں، بریف کیس تیار ہے، پاسپورٹ ہر ملک کا تیار ہے جی، خدا نخواستہ فرض کریں کوئی عالمی جنگ چھڑتی، کوئی اور حالت ہوتی تو بہت سارے لوگ وہ بیٹھے ہوتے، آج جہاں بیٹھے ہیں وہ تو محفوظ ترین جگہ دیکھ کر وہاں فوراً پہنچے ہوتے، وہاں بیٹھ کے خبریں لے رہے ہوتے ہیں، ہاں بھی کیا بنا، پاکستان کی کیا خبر ہے، وہاں کیا ہوا، وہاں کیا ہوا، اور اب مجبوراً پھنس گیا، ہر کوئی وہیں بیٹھا ہے۔ وہ جو تیاریاں کی ہوئی تھی نا ہر جگہ کا پاسپورٹ ہو، تو وہ دھرے کا دھرا رہ گیا وہ تیاریاں۔ تو یہ فرمایا کہ اگر انہیں کوئی جگہ ملتی بھاگنے کی، کوئی گھس بیٹھنے کی، کوئی کہیں، تو یہ جا چکے ہوتے، رسے توڑوا کے جا چکے ہوتے، مجبوراً یہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو صدقات کے معاملے میں آپ پہ الزام لگاتے ہیں، اگر انہیں ان میں سے دے دیے جائیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ دیے جائیں تو یہ ناراض ہوتے ہیں، اور اگر یہ اس پہ خوش ہوتے جو اللہ اور انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا اور اس کا رسول بھی ہمیں دے گا، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے، لوٹنے والے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ تو یہ جو فرمایا نا آپ پہ الزام لگاتے ہیں صدقات، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہیں، بس یہ صدقات بھی آپ نے ہی لوگوں کو دیتے ہیں ہمیں نہیں، حالانکہ سارے مالدار تھے، تو مالدار اور چاہتے زکوٰۃ صدقات بھی ان کو ملے، یہ حال تھا۔ فرمایا کہ ان کو دیا جائے تو خوش ہیں، نہ دے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ کوئی منافق غریب آدمی نہیں تھا، اور کبھی غریب آدمی منافق نہیں ہوتا، یاد رکھیں، منافق مالدار ہوتے ہیں جی، جن کو اپنے مفادات ہر قسم کے تجارتی اور فلاں اور یہ اور تو خاندانی مناسب وہ خطرے میں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی غریب آدمی منافق نہیں بنتا، یہ مالدار لوگ تھے سارے۔ اس کے بعد اب بتایا کہ صدقات حقیقت میں کس کے لیے ہیں، صدقات کس کے لیے ہیں۔ صدقات سے مراد یہاں زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی مدیں کون سی ہیں۔ صدقہ ویسے عام نفلی صدقے کو بھی کہتے ہیں، اور زکوٰۃ ہم اصطلاحاً زکوٰۃ فرض صدقے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں صدقات زکوٰۃ کو کہا گیا، فرض کو۔ بے شک صدقات فقراء کے لیے ہیں اور مساکین کے لیے، اور زکوٰۃ کے شعبے میں کام کرنے والوں کے لیے، اور تالیف قلب کے لیے، اور گردنیں آزاد کرانے میں، اور جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے لوگ ان کے لیے، اور اللہ کے راستے میں اور مسافر کی بہبود کے لیے۔ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اور اللہ جاننے والا اور دانا ہے۔ یہ بتائے مدیں، فقیر، مسکین اور شعبہ زکوٰۃ میں جو کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں۔ تالیف قلب یعنی ایک کافر مسلمان ہوا ہے تو اس کی تالیف قلب کے لیے، یا ایک کافر ہے جو مسلمان ہونے کے قریب ہے تو اس کو دیا جائے تاکہ اور زیادہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ گردنیں آزاد کرنا یعنی غلام آزاد کرانا۔ غارمین جن پہ کوئی جرمانہ پڑ گیا ہے، چٹی پڑ، جیسے آج کچھ لوگ جیلوں میں ہیں، جرمانے نہیں ادا کر سکتے، یا ویسے کسی پہ کوئی مالی جرمانہ پڑ گیا ہے، تجارتی خسارہ کسی کو ہو گیا ہے،
اس کی مدد کی جائے تاکہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے، یہ غارمین اس میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کا راستہ سب سے بڑی مد، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے سب سے وسیع اور بڑی مد یہ ہے، اور فی سبیل اللہ میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ جہاد ہے، جہاد کے لیے جی۔ تو زکوٰۃ کا مال جی، میں یہ کہوں گا تو شاید بڑی عجیب بات لگے جی، پھر کہیں گے جی آپ نے یہ کہہ دیا تو پھر باقی ہم یہ کیا کریں۔ زکوٰۃ کا مال کی یہ جو مادہ نا فی سبیل اللہ، یہ میزائل بنانے کے لیے بھی استعمال ہوگی، بلکہ سب سے بہترین مصرف ہے جہاد خریدنے کے لیے جی۔ لیکن یہ کہ زکوٰۃ جب آپ لیں صحیح طریقے سے لیں، ڈنڈے سے لی جاتی ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ حکومت کا کام ہے لینا، یعنی حکومت اس طریقے سے زکوٰۃ لے۔ میں انشاءاللہ الگ ایک بات کروں گا اسلام کے معاشی نظام پہ، اور اس میں زکوٰۃ کا کردار اور جو چیزیں تباہ کن ہیں معیشت کے لیے، اس میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا بات کروں۔ تو اس میں نے کہا کہ سب سے بڑی مادہ ہے اللہ کا راستہ، اللہ کے دین کی سربلندی کے جو بھی کام ہیں اس میں آ جائیں گے سارے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے اور اللہ جاننے والا اور دانا ہے۔ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں منافقوں میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، آپ خلاف باتیں کرتے ہیں، پراپوگنڈا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ کانوں کے کچے ہیں، یعنی آپ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ یہ کانوں کا کچا جسے آپ کہہ رہے ہیں وہ تمہارے لیے بہتر ہیں، وہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور مومنوں پہ اعتماد کرتے ہیں، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی ان کی جب رپورٹیں پہنچتی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی منافق کی، تو آپ بات پوچھ کرتے پوچھتے، تو انہوں نے پراپوگنڈا، وہ جی اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، جو آ کے کہتا ہے تو جیسے کانوں کا کچے، جو بات کسی نے کہی وہ سن لیتے ہیں، اعتماد کر لیتے ہیں، تو ورنہ ہم تو ایسا کچھ نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، مومنوں پہ اعتماد کرتے ہیں، مومن جو کچھ آ کے کہے آپ اعتماد کرتے ہیں مومنوں پہ، رحمت ہیں آپ ایمان لانے والوں کے لیے، اور جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں دردناک عذاب۔ یعنی جس نے اپنی زبان سے، عمل سے، کسی چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، دردناک عذاب۔ میں نے کل بتایا تھا جنگ بدر کے واقعے میں کہ حضرت ابو حذیفہ جن کا باپ، چچا، بھائی سب نے قتل ہوا کھڑے ہیں مسلمانوں کے صف میں، ایک بات نکل گئی منہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ عباس کو نہ قتل کیا جائے، تو انہوں نے کہا جی ہم اپنے باپ اور چچا کو قتل کریں اور اللہ کے رسول کے چچا کو چھوڑ دیں، میں تو سامنے آیا عباس تو میں چہرے پہ ماروں گا۔ تو ساری زندگی پچھتاتے رہے، روتے رہے اس بات پہ کہ میری اس بات سے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچی ہے، اور کہا کہ ایک ہی راستہ ہے نجات کا کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، اور اللہ نے دعا قبول کر لی اور شہید ہو گئے۔ تو یہ فرمایا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف، یہ اللہ کے نام کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں، یہ تمہارے سامنے اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، مسلمانوں کو کہا، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ یہ اسے راضی کریں اگر یہ مومن ہے۔ یعنی اللہ کو راضی کرنے کے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی فکر نہیں، مومنوں کو راضی کرنے کی فکر ہے، اس لیے کہ ان سے مفادات وابستہ ہیں۔ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے، یعنی جہنم میں جانا۔ منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی ایسی صورت نازل کر دی جائے کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اس کے بارے میں وہ انہیں خبردار کر دے۔ کہہ دیجئے کہ مذاق اڑا لو، جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اللہ اسے نکالنے والا ہے، یعنی دین کا مذاق اڑا، یہ مذاق اپنے مجلسوں میں بیٹھ کر اڑاتے تھے، پھر ڈرتے تھے کوئی صورت نازل ہو اور بتا دیا جائے، تو فرمایا کہ مذاق اڑا لو جس سے ڈر رہے ہو نا کہ جو کوئی دلوں میں ہے نکال دے، وہ اللہ نکال کر رہے گا۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں، یعنی تم نے مذاق کیوں اڑایا، اگر آپ ان سے پوچھیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو بس دل لگی کر رہے تھے، کوئی کھیل تماشا کر رہے تھے۔
کہیے کہ کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کا رسول ہی رہ گیا اس کے لیے کہ تم ان کا مذاق اڑاؤ؟ یعنی سارا تمہارا مذاق اور دل لگی اسی پہ ہوتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑاؤ۔ اب تم عذر نہ کرو، تم نے ایمان کے بعد کفر کیا، اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تو دوسرے گروہ کو ہم عذاب دیں گے اس وجہ سے کہ وہ مجرم ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دین کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے گناہگار آدمی، بے شک وہ کوئی یہ گناہگار ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، دین کے احکام پہ عمل نہیں کر رہا، کوئی جتنا بھی گناہگار ہو، کوئی بھی ہو، گناہوں میں ڈوبا ہوا بھی ہو سکتا ہے جی، لیکن وہ گناہگار شخص ہے، اسے احساس ہے میں گناہگار ہوں، ممکن اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہو لیکن غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن ایک شخص وہ ہے جو دین کا مذاق اڑاتا ہے، یہ گناہگار نہیں ہے، شعور کے ساتھ سوچ سمجھ کر مذاق اڑا رہا ہے دین کا، اللہ کی آیات کا، دین کے احکام کا، تو یہ فرمایا کہ یہ کفر ہے۔ اور جب انہیں کہا جاتا تو کہتے نہیں جی ہم تو بس وہ مذاق کے طور پہ کر رہے تھے ایسا۔ بے شک منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ منکر کا حکم دیتے ہیں اور معروف سے روکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں یعنی خرچ نہیں کرتے، اور یہ اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ نے انہیں بلا دیا ہے۔ بے شک منافق ہی فاسق لوگ ہیں، یہی بدکار ہیں۔ تو منافق کو فرمایا جس طرح مرد ہیں نا عورتیں بھی ہیں، ہمیشہ یہی ہوتا ہے، مومن مرد ہیں عورتیں ہیں جی۔ خوارج مثلا تھے گروہ تو خارجی مرد تھے، عورتیں بھی تھیں، خارجی عورتیں زیادہ خطرناک ہوتی تھیں جی۔ تو یہ فرمایا منافق مرد اور عورت دونوں ایک جیسے ہیں، ایک دوسرے سے بڑی دوستیاں ہوتی ہیں، اور آج کل تو ٹویٹر اور یہ اس پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ جاؤ سب دونوں جنسیں ساتھ ہوتی ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں سے جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ یہ ان کا معاملہ ان لوگوں کی طرح ہے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، جو تم سے قوت میں زیادہ تھے اور مال و اولاد میں بھی زیادہ، اور انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لیا جس طرح تم نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا، جس طرح کہ ان لوگوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے گزرے، اور تم بھی انہی بحثوں میں پڑے جن میں وہ پڑے، یعنی دین کے خلاف باتیں اور دین کا مذاق، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں، اور یہ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر یعنی ان کے حالات نہیں پہنچے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور مدین والے، اور وہ بستیاں جنہیں اڑ دیا گیا تھا، ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، اور اللہ ان پہ ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ اب دیکھیں منافقوں کے بارے میں اب مومنوں کا اسی طرح بتایا، موازنہ کریں ذرا دیکھیں۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں، وہ معروف کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان پہ رحم کرے گا، بے شک اللہ زبردست اور دنا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے اندر نہریں بہری ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ گھر ہوں گے ہمیشہ کے باغوں میں، اور اللہ کی رضا انہیں، اور سب سے بڑی اللہ کی رضا انہیں حاصل ہوگی، اور یہ ہے سب سے عظیم کامیابی۔ موازنہ دیکھیں، منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ معروف کا سے روکتے ہیں، منکر کا حکم دیتے ہیں۔ مومنوں کو کہا کہ معروف کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں۔ منافق کیا ہیں؟ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ مومن اس کی جگہ نماز قائم کرتے ہیں، منافق خرچ نہیں کرتے، ہاتھ روکے ہوئے ہیں۔ مومن زکوٰۃ دیتے ہیں، منافق فاسق ہیں، اور مومنوں کو کہا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب فاسق کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کر رہا جی۔ اب مقابلہ دیکھیں پورا، ان کے الٹ صفات مومنوں میں ہیں یہ کہیں گے مومنوں کی سے الٹ صفات منافقوں کی ہیں، اور پھر ان کے لیے وعدہ کیا ہے؟ جہنم، اور مومنوں کے لیے وعدہ کیا ہے؟ جنت کا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں سے جہاد کریں اور ان پہ سختی برتیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے وہ کلمہ کفر نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے وہ کلمہ کفر کہا، اور انہوں نے اسلام لانے کے بعد کفر کیا، اور انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا جس کو یہ پا نہیں سکے، اور انہیں یہ سارا غصہ
صرف اس وجہ سے ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا، بس اگر یہ توبہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ منہ پھیریں گے تو اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کے لیے زمین میں کوئی سرپرست اور مددگار نہیں ہوگا۔ یہ جو فرمایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کریں، تو دیکھیں آپ نے کافروں کے ساتھ جہاد کیا کیا اعلانیہ، منافقوں کے ساتھ یہ تو نہیں کیا آپ نے حکم دیا منافقوں کو قتل کر دیں، لڑائی کی، کسی کو جیل میں ڈالا نہیں، یہ فرق ہے جی۔ اور یہ جو فرمایا کہ یہ کلمہ کفر انہوں نے کہا اور یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کہا، یہ گستاخانہ بعد منافقوں نے کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جی، کہ غزوہ تبوک کے راستے میں ان کی کسی کی اونٹنی، رسول اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہوگی، ڈھونڈتے رہے لوگ، نہیں مل رہی، مل ہی نہیں رہی، تو منافقوں نے کہنا شروع کر دیا، دیکھیں جی ویسے تو کہتے ہیں میرے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، نعوذ باللہ، دیکھیں باتیں کہ ویسے یہ کہتے ہیں میرے پاس آسمان سے وحی آتی ہے اور اب اونٹنی کا پتہ نہیں کدھر ہے جی۔ کتنی توہین رسول اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی کوشش کی کہ گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے پاس آسمان سے وحی آتی ہے اور اب اونٹنی کا پتہ نہیں کہ کہاں ہے، تو اصل میں اونٹنی کی نکیل کسی درخت میں اڑ گئی تو وہ آ نہیں سکی، تو پھر صحابہ ڈھونڈ رہے تو بالآخر وہ صحابہ نے جا کر دیکھا اس کی نکیل اڑی ہوئی تھی، مل گئی، تو انہوں نے اس طریقے سے یہ ایسی بات کہی، تو کلمہ کفر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے کلمہ کفر کہا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے نہیں کہا، اور یہ جو فرمایا کہ انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا جسے پا نہیں سکے، کہ جنگ تبوک سے واپسی پہ 12 منافقوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، اس کا میں ذکر الگ اس میں کروں گا غزوہ تبوک میں، یہ آیت جو ہے اس کا یہ مطلب ہے۔ تو آگے بھی انہی منافقوں کی خبر لی جا رہی ہے، یہ آیات انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے۔ اور آج انشاءاللہ ضمیمہ جو ہے وہ ہوگا ایک تو جنگ تبوک، اور دوسرا کہ یہ مشرکین عرب جو تھے ان کے لیے قانون کیوں رکھا گیا کہ یا اسلام یا قتل، یہ سورہ توبہ کے جو شروع میں ہے۔